ایک اور سوال ہے یہ ماہ رمضان کے چاند سے متعلق، اگر آپ اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں تو یہ میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند دیکھ کر۔ تو حدیث شریف کی روشنی میں رؤیت ہلال یہ ہمارے لیے رمضان شریف میں ضروری ہے، شرط ہے۔ اور اگر رمضان شریف کا چاند ہم کو 29 کی تاریخ میں نظر نہیں آیا، یعنی جیسے شعبان کی 29 تاریخ ہے، چونکہ اسلامی مہینے یا تو 29 کے ہوں گے یا 30 کے ہوں گے، 29 کو اگر شعبان المعظم کا رمضان المبارک کا چاند اگر نظر نہ آیا تو 30 کی گنتی پوری کریں گے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا ثَلَاثِينَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابر آلود ہو یعنی فضا جو ہے ابر آلود ہے، ابر زیادہ ہے، تو 30 کی گنتی پوری کرنا ہے، 29 کے ہی انتظار میں نہیں رہنا ہے اور نہ ادھر ادھر کہیں سے ڈھونڈ کے نکالنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ہمیں چاند نظر آ جاتا ہے یا چاند کی شہادت مل جاتی ہے تو رمضان شریف شروع ہو گیا، ماہ رمضان المبارک شروع ہو گیا، اور اسی طرح سے شوال المبارک کے چاند کے نظر آنے کے بعد یا چاند کی شہادت ملنے کے بعد رمضان المبارک ختم ہو گیا، ماہ رمضان ختم ہو گیا، اب اس کے بعد شوال المکرم شروع ہو گیا۔ تو یہ چاند کی رویت اور شہادت دو بڑی چیزیں ہیں۔ رویت کا مطلب ہے دیکھنا، دیکھنے کا معاملہ تو یہ ہے کہ عام طور پر رویت ہو رہی ہو، لوگ دیکھ رہے ہوں، تب تو بالکل بات ثابت ہے، لیکن جیسا کہ آج کل جو چل رہا ہے، ابر ہے، بادل ہے، تو ابر کی وجہ سے چاند اکثر کو نظر نہیں آتا ہے، کسی کسی کو نظر آ جاتا ہے۔ اب وہ بھی 29 تاریخ کے مسئلے میں ہے کہ اگر شہر کے اندر عام رویت نہیں ہوئی، عام طور پر لوگ نہیں دیکھ سکے، کوئی ایک دیکھ لیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا، تو اب اس میں پہلے اس کے شہادت لینے سے پہلے اس کی تحقیق کی جائے گی کہ یہ شخص جو چاند کی رویت کی خبر دے رہا ہے یا شہادت دے رہا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان سنی صحیح عقیدہ ہو، اگر کافر ہے تو کافر کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح سے عقیدے میں گڑبڑی ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے عقائد غلط ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے خلاف ہے، تو اس کی بھی خبر معتبر نہیں، اس کی شہادت کو تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص جس نے چاند دیکھا ہے وہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر شریعت کے خلاف نہ ہو، یعنی عام طور پر جو ظاہری احکام پر عمل کرنے کا معاملہ ہے، ان چیزوں میں وہ متہم نہ ہو۔ متہم یعنی جیسے نمازی نہیں ہے یا سنت مصطفیٰ چہرے سے نکال دیا ہے، داڑھی نہیں ہے، تو عام طور پر شرعی احکام کے خلاف جو زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کے سامنے کھلے عام علانیہ گناہ کر رہا ہے، تو اسے فاسق معلن کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کی نظر میں فاسق معلن کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں چاند کی گواہی دینے والا اگر وہ فاسق معلن ہے تو اس کی گواہی نہیں مانی جاتی، اگرچہ اس نے دیکھا ہے، صحیح معنوں میں دیکھا ہے، مگر پھر بھی اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ جو شخص شریعت مطہرہ کے احکام کا لحاظ نہیں کر رہا اس کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہوئی کہ شہادت کو تسلیم کرنے کے لیے وہ شخص دیکھا جائے گا جو شہادت دے رہا ہے، جس نے رویت کی خبر دی، اس کی زندگی کھلے عام گناہوں میں نہیں، شریعت کی خلاف ورزی میں نہیں۔ اب اگر وہ گواہی دے رہا ہے جو شخص بالکل ہی پرہیزگار بھی ہے، نمازی ہے، سنتوں کا پابند ہے، مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہے، اگر ایک شخص نے گواہی دے دی یعنی رمضان شریف کی شروعات کی، تو اس کی گواہی مانی جائے گی اور اس کی شہادت پر اعلان کیا جائے گا کہ رمضان المبارک اب شروع ہو چکا۔ اب یہ خبر اور یہ شہادت کا جو مسئلہ ہے، ہمارے شہر میں چاند نظر نہیں آیا اور نہ کسی نے دیکھا اور نہ کوئی شہادت ملی، شہر سے دوری پر کہیں پر چاند نظر آیا، تو شہر سے دور یعنی ہمارے شہر سے ہٹ کر کے اگر کچھ دوری پر چاند نظر آیا، واقعی وہاں پر دیکھا گیا، تو اب اس کے لیے شہادت شرعی ضروری ہے،
یہ قانون شرع ہے. حدیثوں کی روشنی میں تمام فقہاء کرام نے اس بات کو متعین کیا ہے. یہ نظام بالکل بنا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے اس میں گڑبڑیاں پیدا کی ہیں, وہی سب وہابی دیوبندی جو ہے وہ الٹے پلٹے کچھ بھی اعلانات کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیے. حالانکہ مکمل طور پر فقہ کی روشنی میں اس کے لیے نظام ہے کہ کس طرح سے وہ شہادت قبول کی جائے گی, شہادت علی شہادت کی صورت کیا ہوگی, استفادہ خبر کی کیا صورت ہوگی, وہ پوری تفصیل موجود ہے. اگر ہمارے شہر میں چاند نظر نہیں آیا اور کوئی خبر بھی نہیں دیا, بلکہ ہمارے شہر سے دوری پر کسی دوسرے شہر میں نظر آیا, جیسے مالیگاؤں میں نظر آ گیا, پونا میں نظر آ گیا, اور واپی میں, سورت میں کہیں نظر آیا, تو اب جہاں چاند دیکھا گیا ہے وہاں سے شہادت لینی ضروری ہے. شہادت لینے کی صورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ بھی وہی اس شرط پر ہوں, یعنی پرہیزگار ہوں, خلاف شرع ان کی زندگی نہ ہو. اب وہ ہمارے شہر سے, جیسے اب میں یہاں سے جاؤں تو ہمارے سامنے وہ یہ شہادت دیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے رمضان المبارک کا, اس ماہ مبارک کا میں نے چاند دیکھا ہے. اس طرح سے وہ میرے سامنے گواہی دیتا ہے. تو اب میں اس کی خبر دے دوں قاضی شرع کو کہ میرے سامنے فلاں صاحب نے یہ شہادت پیش کی ہے, گواہی پیش کی ہے. اب جو قاضی شرع, جن کو شریعت کے قاضی مقرر کیے جاتے ہیں, وہ عام اعلان کر دیتے ہیں. تو شہادت شرعی ملنے کے بعد جب اعلان ہوتا ہے, اب اس کی خبر آپ جس طرح سے بھی لوگوں کو پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں. جب تک شہادت شرعی حاصل نہیں ہوئی کسی بھی طرح سے کوئی خبر معتبر نہیں ہوگی, چاہے وہ فون کے ذریعے یا فیکس کے ذریعے یا ٹی وی کے ذریعے, کوئی خبر معتبر نہیں ہوتی. اس لیے کہ فون سے ملنے والی خبر, تار سے ملنے والی خبر, ٹی وی سے ملنے والی خبر, انٹرنیٹ سے ملنے والی کوئی خبر شریعت مطہرہ کے نزدیک وہ شہادت نہیں ہے, اس کو شہادت نہیں مانا گیا, بلکہ وہ خبر ہے. لیکن یہاں چاند کے اندر شہادت ہونی ضروری ہے, خبر سے کافی نہیں, خبر کافی نہیں. خبر اس وقت ہوتی جب شہادت ثابت ہو گئی تو پھر خبر دی جا سکتی. جیسے اب ہمارے شہر میں شہادت لی گئی کہ ایک جس شہر میں دیکھا گیا وہاں وہ ان شرطوں پر وہ شاہد ہیں, انہوں نے شہادت دی, اور جو شہادت لے کر کے آئے انہوں نے قاضی کے سامنے شہادت پیش کر دی. اب قاضی نے اعلان کر دیا, تو اب اس اعلان پر آپ جتنی بھی خبریں دیں گے وہ خبر ہے. جیسے فون پہ آپ خبر دے رہے ہیں, ہاں بھائی اعلان ہو گیا, فلاں مسجد میں اعلان ہو گیا, قاضی شرع نے اعلان کر دیا. اب یہ فون کے ذریعے جو خبر دی جا رہی ہے اس کا تو آپ اعتبار کر لیں گے, لیکن جب تک شہادت شرعی نہیں ملے گی اس وقت تک فون کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, فیکس کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی خبر معتبر نہیں ہوتی. آج آپ دیکھ لیں کہ شہادت کے لیے, گواہی کے لیے جو قانون بنے ہوئے ہیں, یعنی کورٹ میں, عدالت میں, ہر ملک کی عدالت ہوتی ہے, ہر ملک کی عدالت میں جہاں کہیں گواہی پیش کرنے کی بات آتی ہے تو گواہ کو خود وہاں پر حاضر ہونا ضروری ہے. آج آپ جا کر کے کورٹ میں آپ کا مقدمہ دائر ہو گیا, وکیل لڑ رہا ہے, مقدمہ بازی ہو گئی, مقدمہ لڑ رہا ہے. اب وہاں پر جج نے کہا کہ گواہ کون ہے, تو وکیل یہ کہے کہ فلاں صاحب گواہ ہیں, ان سے فون پہ بات کر لیجئے. جج کہے گا کہ اس کو پہلے حاضر کرو. جب تک گواہ حاضر نہیں ہوگا اس کی فون پر گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے. تو جب دنیا کی عدالت میں فون کی گواہی معتبر نہیں ہے تو دین کی عدالت میں فون کی گواہی کیسے معتبر ہوگی؟ بعض لوگوں کو اس میں شک شبہ یہ ہوتا ہے, ارے بھائی جو خبر دے رہے ہیں بالکل میں ان کو جانتا ہوں, ان کو پہچانتا ہوں, اس میں شبہ نہیں ہے. ارے جاننا پہچاننا الگ چیز ہے, لیکن جس کو شریعت نے اعتبار نہیں کیا اس کو آپ لاکھ جانتے رہو تو اس کو کیسے مانا جائے گا؟ جو شبہات ہیں, جن شبہات کی بنیاد پر وہ حکم دیا گیا تھا, وہ شبہات اپنی جگہ ہیں, مگر یہ کہنا کہ نہیں وہ صرف اس شبہ کی بنیاد پر کہ وہ خبر دینے والا وہ واقعی وہی ہے کہ نہیں, کہ آواز بھی بدل سکتی ہے, اس لیے اب دو چار آدمی سے اب ہم خبر لے لیں گے تو ہونا چاہیے, یہ الگ بات ہے. مگر شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ فون, ٹی وی, انٹرنیٹ یہ شہادت کے لیے معتبر ہے ہی نہیں ہے. لہذا لاکھ آدمی بھی اگر وہ خبر دے رہے ہیں تو اسے شہادت نہیں کہا جائے گا, وہ خبر ہی ہے. اب اس دور کے کچھ علماء کرام اور کچھ مفتیان کرام نے خبر کی ایک صورت کو, جس کو شریعت کی نظر میں خبر استفادہ کہا گیا, اس کو خبر مستفیض بھی کہتے ہیں, کہ جس جگہ
عام رویت ہو گئی ہے، وہاں کے کئی لوگوں نے آ کر کے بتا دیا، تو اس کئی لوگوں کے بتانے کے بعد اب شک نہیں رہتا ہے، شبہ نہیں رہتا ہے، اس لیے اس کو خبر استفادہ کہا گیا۔ تو اس پر کچھ مفتیان کرام نے کہ ایک علاقے میں جہاں پر نظر آیا وہاں کے تقریباً 10-15 لوگ اگر فون کے ذریعے خبر دے دیں یا فیکس کے ذریعے خبر دے دیں تو اس کو مان لینا چاہیے۔ اس کو کچھ علماء کرام نے تسلیم کیا ہے، مگر ابھی بھی اکثر جو محتاط علماء کرام ہیں، بالخصوص تاج الشریعہ مدد العالی نے ہرگز اس کو فیصلے میں تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ جو شریعت کی جو باریکی ہے، جو بنیاد ہے، اس میں یہی ہے کہ اس چیز کو شہادت نہیں مانا گیا، وہ خبر ہے مگر یہاں شہادت ضروری ہے۔ اس لیے اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف خبر پر قبول کر لیا گیا، خبر کو شہادت مان لیا گیا، تو اس کی وجہ سے اگر کبھی وہ خبر غلط ہو گئی، لاکھوں مسلمانوں کے روزے برباد ہو جائیں گے۔ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ یہ خبر دینے والا کوئی بھی خبر دے کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو میٹھا کھانا ہے، کپڑے پہننا ہے، اس لیے خبر دے دیا، ارے چاند ہو گیا۔ اب اس کی تحقیق کون کرے کہ کہاں دیکھا، کیسے دیکھا، کس جگہ دیکھا؟ اب وہ ہو سکتا ہو اپنی بات بنانے کے لیے جھوٹ بھی بول دے۔ اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو شخص عام طور پر جھوٹ نہیں بولتا، حد شرع اس کی داڑھی ہے، نمازوں کا پابند ہے، مستور الحال نہیں، یعنی اس کا حال بالکل واضح اور چھپا نہیں ہے، کھلے عام وہ کہیں گناہ نہیں کرتا ہے بلکہ دین کے مطابق چلتا ہے، تو اس کی خبر، اس کی شہادت مانی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ شخص عام طور پر جھوٹ نہیں بولتا تو دین کے معاملے میں شاید جھوٹ نہیں بولے گا۔ اتنا احتیاط کر کے اس شہادت کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے بیچارے بھولے بھالے سنی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ سنی علماء کے نزدیک اتنی دیر سے چاند کیوں نکلتا ہے۔ اس کو ایک مذاق بنا دیا گیا کہ دیکھو ان لوگوں کے ہاں ان کی مسجد میں جو ہے مغرب کے بعد ہی اعلان ہو گیا، عشاء میں اعلان ہو گیا، آپ کے ہاں 12 بجے اعلان ہو رہا ہے، 1 بجے اعلان ہو رہا ہے، کیا 12 بجے آپ کو چاند نظر آتا ہے؟ یہ بکواس ہے، یہ علماء اہل سنت کی توہین اور مضحکہ ہے۔ اور یاد رکھو جو علماء اہل سنت کی توہین کر رہا ہے اور ان کا استہزاء کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، جبکہ وہ دینی مسئلے میں وہ احتیاط کر رہے ہیں، تو ان کی احتیاط کو مذاق بنانا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی عالم دین کی توہین کرنا عالم ہونے کی حیثیت سے یہ کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے فتاوی رضویہ میں ذکر فرمایا، لہٰذا یہ استہزاء اور یہ مذاق کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب علماء چپ ہو جائیں گے، ہمارا اپنا کام بن جائے گا۔ یاد رکھو جو حق پر قائم رہیں گے وہ علماء، وہ آخر وقت تک اس پر قائم رہیں گے۔ بکے ہوئے ہو سکتا ہو کسی بات پر کوئی بھی بات پیش کر دیں، ورنہ جن کو خوف خدا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور حق بیانی کرنا ہے، وہ اس طرح کی باتوں پر کبھی اپنے اندر غم نہیں محسوس کریں گے، بلکہ آخری وقت تک وہ حق بیانی کرتے رہیں گے۔ ہمارے دادا مرشد حضور سید العلماء سید شاہ آل مصطفیٰ صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء سید میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ سنی جمعیت العلماء کے صدر تھے۔ ان کا یہ بالکل ہی معاملہ تھا کہ چاند خود دیکھتے تھے، خود چاند دیکھتے تھے، اور وہاں میجرمنٹ پوائنٹ جا کر کے جب چاند نظر آتا تب آپ اعلان کرنے کے لیے پیش کرتے تھے، اور جب تک شہادت شرعی نہیں ملتی آپ اعلان نہیں کرتے تھے۔ 1 سال تو ایسا ہو گیا تھا کہ جس مسجد میں آپ امام تھے، بکر قصاب مسجد کھڑگ میں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد، یعنی آپ مینارہ مسجد سے اوپر چلے جائے، کھڑگ کی مسجد بولتے ہیں، بکر قصاب مسجد، اس میں امام تھے، وہاں پر شہادت حاصل نہیں ہوئی، آپ خود دیکھنے گئے، چاند نظر نہیں آیا اور شہادت نہیں ملی، لیکن دیوبندیوں نے، وہابیوں نے ٹی وی کے ذریعے خبر پھیلا دیا، تو مسجد کے ٹرسٹی اور کئی لوگ آ کر کے دباؤ ڈالنے لگے سید میاں پر کہ آپ اعلان کر دیجئے، فلاں جگہ اعلان ہو گیا، وہ اعلان ہو گیا۔ تو حضور سید العلماء علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا چھرا میرے گلے پر ہوگا تب بھی میں اعلان نہیں کروں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، کیونکہ جو شریعت کا قانون ہے، جو شریعت کا نظام بنا ہوا ہے، اس سے ہم ایک بال برابر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو قانون شرع ہے اس کے مطابق ہم اعلان کریں گے، چاہے تم ہمارا استعفا لے لو، چاہے ہمیں قتل کر دو۔ یہ حق بیانی ہے، یہ حق پر قائم رہنا ہے، اس لیے کہ دین کو آسان نہ سمجھو۔ اور مجھے ان عوام پر، عوام اہل سنت پر بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ آپ ذرا سوچئے کہ جو دین کا معاملہ ہے وہ دین کے جو ماہر علماء ہیں وہی سمجھ سکتے۔ جیسے آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں ٹریٹمنٹ میں،
اگر آپ یہ کہیں ارے ڈاکٹر صاحب یہ دوا دے دو، ایسا کرو، یہ انجیکشن لگاؤ، یہ کرو، تو وہ ڈاکٹر کہے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں کہ تو ڈاکٹر ہے؟ بیمار سامنے ہے، اس کو کون سی دوا سوٹ کرے گی، اس کا کیا مرض ہے، اس کی کیا تکلیف ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ لہذا جب آپ اپنے گھر کے کسی مریض کے علاج میں سبقت نہیں کرتے بلکہ ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں، تو دین کے مسئلے میں علماء کو چھوڑ کر کے خود آگے بڑھنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ علماء جانتے ہیں کہ اس میں کیا باریکی ہے، کیا احتیاط ہونی چاہیے، کتنی احتیاط کے بعد اعلان کرنا ہے، لیکن عوام کو تو بس شرخرمے کی پڑی ہوئی ہے اور صرف لباس پہننے کی پڑی ہوئی ہے۔ ارے کپڑا سلا کے لایا ہوں، آج مجھے پہننا ہی ہے، کہیں سے ڈھونڈ کے نکال کے لاؤ چاند، تاکہ اعلان ہو جائے اور ہم کو کپڑا پہننا موقع ملے۔ یہ دین کا مذاق ہے۔ لہذا شہادت شرعی اور خبر شرعی، اس کی جو شرطیں ہیں، اس کے لیے جو اصول ہیں، جو اس کے لیے قوانین ہیں، اس کے مطابق علماء اہل سنت کا آپ احترام بھی کریں اور ان کے اعلان پر ہی آپ روزہ رکھنے اور روزہ افطار کرنے یعنی عید کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔